اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ ہمارے نبی محبت کے قابل کیسے نہ ہوں جن سے اللہ پیار کرتا ہے۔ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اس میں ایک تو ترجمہ ہے والضحى روشنی کی قسم، واللیل اذا سجا جب رات چھا جائے اس کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں۔ قلا ناراض، کاف نہیں ملایا، ما ودعک ربک وما قلاک یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں کاف کو ہٹا دیا کہ ناراضگی کے لفظ کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو نہیں جوڑا۔ یہ تو اللہ کا اعزاز اور اکرام ہے۔ امام راضی تفسیر کے کنگ ہیں، ان کے دو ترجمے بتاتا ہوں۔ والضحیٰ میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی چادر کی قسم، کالی چادر کی قسم جس میں آپ اپنے گناہ گاروں کو چھپا لیں گے۔ تیسرا ترجمہ، یہ امام راضی کی بات ہے اس لیے میں آرام سے کہہ رہا ہوں۔ والضحیٰ یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں۔ والضحیٰ میرے محبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم۔ بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں۔ الم یجد کا ہاں وللآخرۃ خیر لک من الاولی، یہ دنیا جانے والی ہے، آخرت باقی ہے۔ آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، قیامت کا دن دیکھو گے سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کا دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا۔ انا قائدہم اذا وفدوا، لوگ چلیں گے میں لیڈ کروں گا۔ انا شافعہم اذا حبسوا، قدم رک جائیں گے میں شفاعت کروں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، وہ نا امید ہوں گے میں خوشخبریاں سناؤں گا۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون، چالی میرے گرد 1000 جنت کے خدام کھڑے ہوں گے میدان محشر میں۔ انی و امتی علی کوم من الارض، قیامت کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، باقی سب نیچے ہوں گے۔ میرے رب کہہ رہا ہوں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا جو میں نے آپ کے لیے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کیا ہے۔ آپ جانتے ہی نہیں میرے محبوب کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے۔ پیچھے یہ صورت آئی کیوں؟ آپ پر وحی بند ہو گئی اور آپ اداس ہو گئے، اور قریش مکہ کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا، اس کا رب اس کو چھوڑ گیا، اس پہ ناراض ہو گیا۔ غیروں کی بات بری لگتی ہے، اپنے کچھ کہہ دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خنجر لگ گیا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ ناراض تو نہیں؟ بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا، اور اسی وقت جبریل ہانپتے کانپتے آ گئے۔ والضحیٰ، دیکھو مثلا میں فوزان پہ ناراض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے آ کر میرا ایکسپریشن دیکھتا ہے، نہ کہتا ہے مولانا اللہ کی قسم میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں، مولانا اللہ کی قسم آپ کو شک پڑ گیا، آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کو 2 سال پہلے بلایا، اس کے اگلے سال بھی بلایا، ابھی بھی بلایا، اور آپ کو اتنا پروٹوکول دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ٹھیک ہوگی بات، یہ فوزان سمجھ میں آ گئی بات۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی مجھے قسم ہے دن اور رات کی، مجھے قسم ہے تیرے علم اور تیری چادر کی، مجھے قسم ہے تیرے چہرے تیرے خوبصورت بالوں کی، میں نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ کیسے؟ الم یجد کا یتیما فآوا، آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے، میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ ووجدک ضالا فہدا، آپ کو یاد نہیں آپ میری تلاش میں تھے، میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا۔ ووجدک عائلا فاغنا، آپ کو یاد نہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں تھے اور
کمی میں تھے تو میں نے خدیجہ سے آپ کی شادی کروا کے آپ کو مالدار بنا دیا۔ اگلی صورت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، الم نشرح لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھولا، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ ووضعنا عنک وزرک، میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے، بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں؟ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جنہوں نے آپ کو دوہرا کر دیا تھا، میں نے وہ بوجھ ہٹائے، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ ورفعنا لک ذکرک، اور میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی، بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ پھر آگے اللہ نے نصیحت کی، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو میرے محبوب آپ یتیم تھے، کوئی یتیم آئے تو اب آپ نے اس کے ساتھ وہ کرنا جو میں نے کیا۔ میرے محبوب آپ میری طلب میں تھے، آپ سے کوئی ہدایت طلب کرنے والا آئے تو آپ نے وہ کرنا ہے جو میں نے کیا۔ اور میرے محبوب میں نے آپ کو ایک مالدار گھرانے میں شادی کروائی تو آپ بھی اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں کو بیان کریں۔ اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے، فلا وربک فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، اللہ میرے نبی کا رب ہے، اللہ ہم سب کا رب ہے، اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں مجھے آپ کے رب کی قسم۔ تو لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے۔ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ عربی میں جب محبت کی انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے، یہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے، جب تک آپ کا عشق اور محبت نہیں ہوگا، میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ دنیا میں ہر انسان ایک خوبصورت زندگی ڈھونڈتے 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 مر جاتا ہے۔ آئیڈیل لائف، آئیڈیل ہوم، یہ ہر انسان کے اندر کا سکیچ ہے اور اس کے اندر کی سب سے بڑی پکار ہے کہ میں ایک اچھی زندگی گزاروں۔ آج کے علم کی بہت بڑی خطا ہوئی ہے کہ آج کے علم نے یا آج کے انسان نے اچھی زندگی کو صرف پیسے کے ساتھ جوڑ دیا کہ پیسہ ہوگا تو زندگی بہت اچھی گزرے۔ تو روز مرہ کے تجربات نے ثابت کیا کہ پیسہ بھی ہو تو زندگی، لائف کوالٹی اچھی نہیں ہوتی، بلکہ اتنی خراب ہوتی ہے جتنی غریب کی ہوتی ہے۔ وہ ضرورتیں پوری نہ ہونے پر پریشان ہوتا ہے، مالدار اس سے بھی زیادہ بکھیڑے ہوتے ہیں، وہ ان سے اور زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ تو جس اللہ نے زندگی بنائی اس کی طرف رجوع نہیں ہے کہ یا اللہ تو دس بھائی کیویں زندگی خوبصورت بن دی ہے۔ تو اللہ نے یہ کتاب جو اتاری ہے یہ اس خوبصورت زندگی کا پتہ بتاتی، اور اللہ دعویٰ کرتا ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ صرف قرآن ہی ہے، ان ھذا القرآن، صرف یہی قرآن ہی ہے جو صحیح زندگی کا راستہ بتاتا ہے۔ قرآن کا علم زندگی کو کہ حسن و جمال کو پیسے سے نہیں جوڑتا بلکہ انسانی اخلاق کے ساتھ جوڑتا ہے اور انسانی کردار کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ آج میٹیریل کی دنیا ہے، ساری دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی کہ میرا گھر ایسا ہو، میرا ڈرائنگ روم، میرا بیڈ روم، میری گاڑی، میری بیوی کہتی میرا شوہر، میرے تعلقات، یہ سب ایسے ہوں گے تو پھر میری زندگی بڑی سیٹ اور بڑی خوبصورت ہوگی۔ جب وہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر خلا نظر آتا ہے کہ یہ کیا ہوا۔ تو قرآن یعنی میرا اللہ یعنی میرا نبی، یہ سب مل کر زندگی کے جمال کو، حسن کو، خوبصورتی کو ذات کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ اسے ٹھیک کر، اس کو بہتر انسان بنا، تیری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ چھوٹے گھر میں رہے یا بڑے گھر میں رہے، تھوڑی کمائی ہے یا زیادہ کمائی ہے، اگر تیری زندگی
میں تیرے اخلاق اچھے ہیں، تیرا کردار اچھا ہے، تو اللہ تیری زندگی میں رنگ بھر دے گا. کیونکہ انہو اضحک و ابکا، کہ خوشی لانے والا بھی اللہ ہے اور غم لانے والا بھی اللہ ہے. اوپر سے خوشی کا تار ہلا دے تو سولی پہ مسکراتے ہوئے لوگ چڑھ روتے. کس خوشی سے حسین اپنی اولاد سمیت نیزوں پہ چڑھ گئے، کس طرح مسکراتے ہوئے موت کو گلے لگائے. اب الموت تخوفنی، جنگ سے پہلے آپ کا مشہور مقولہ ہے شمر کو، اب الموت تخوفنی، جانور مجھے تو موت سے ڈراتا ہے، مجھے موت سے ڈراتا ہے. جب زندگی خوبصورت ہوتی ہے تو موت بھی خوبصورت لگتی ہے، وہ بھی خوبصورت ہوتی ہے. جب زندگی تھکی ہوتی ہے تو مرنا بھی عذاب نظر آتا ہے. تو یہ اللہ کی کتاب ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے، یعنی یہ میرے اللہ کا دعویٰ ہے، یہ میرے نبی کا دعویٰ ہے کہ اس دو گتوں میں یہ جو کلام لکھا ہوا ہے اس پہ اپنے آپ کو لے آؤ، تمہاری زندگی حسین ہو جائے گی، خوبصورت ہو جائے گی. اور ایک آیت، من عامل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبا. جو میں کہہ رہا تھا اس کو میں نے قرآن سے بتایا کہ میرا اللہ کا خوشی لاتا ہے اللہ، اور غم بھی لاتا ہے اللہ. خوشی بھی ایک کیفیت ہے اور غم بھی ایک کیفیت ہے، اور کیفیتوں پر اللہ کا قبضہ ہے. تو دل میں غم ڈالتا ہے. دنیا کی سب سے زیادہ سکون کی دوائیں امریکہ میں بک رہی ہیں، جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ملک. وہاں کی دنیا ہم سے زیادہ بے سکون دنیا ہے. 98 میں امریکہ میں 4 مہینے لگائے تھے. تو ادھر ایک گاؤں آتا ہے دھنولا، وہاں کے ایک ڈاکٹر یوسف تھے، ڈیٹرائے میں ایک ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے ایک ہاسپٹل کے. انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اس سال ایک کمپنی اور کئی کمپنیاں دوا بناتی ہیں سکون کی، سکون آور. ایک کمپنی کی دوا امریکہ کینیڈا میں ایک سال میں 13 کھرب ڈالر کی فروخت ہوئی، اور ایسی اور کئی کمپنیوں دوا بناتی. تو اللہ کہہ رہا ہے جو اپنے آپ کو بنائے گا، من عمل صالحا، جو اچھا عمل کرے گا، من ذکر انثی، عورت ہے یا مرد ہے، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم ان کو ایک عالی شان زندگی دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور پھر وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر موت کے بعد ہمارے پاس آئیں گے تو اس سے عالی شان درجات پائیں. مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے، اس کو ہر تنگی سے راستہ دیتا ہے، اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیشاب کرنے گئے تو سامنے ایک سوراخ تھا، جہاں وہ بیٹھے پیشاب کر رہے تھے سوراخ تھا. تو ایک چوہا اندر سے نکلا اور 1 دینار آپ کے سامنے پھینک کے اندر چلا گیا. پھر گیا، پھر ایک دوسرا دینار لے کے آیا، پھر 3، پھر 4، پھر 5، پھر 6، پھر 7، پھر 8، 19 دینار اس نے اپنے سوراخ سے نکال کے حضرت مقداد کے سامنے پھینک کے اندر چلا گیا. وہ بڑے بھی حیران پریشان. انہوں نے وہ اٹھائے، فارغ ہو کر آ کر اللہ کے نبی کو پیش کیے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تو یہ قصہ ہوا ہے، آج چوہے نے مجھے مالدار بنا دیا. تو آپ نے فرمایا یہ رزق ہے جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے. پھر یہ آیت پڑھی، من یتق اللہ یجعل لہ مخرج ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اب یہ راستہ صرف مسلمان کے پاس ہے کہ اگر وہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اسے اللہ وہاں سے دے گا جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. من یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا. من یتق اللہ یکفر عنہ سیئاتہ ویعظم لہ اجرا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، صاف کر دے گا. یکفر کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹا دینا، عفا کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، اور تکفیر کا مطلب ہوتا ہے نشان مٹا دینا. اللہ ان کے گناہوں کے نشان مٹا دے گا، ان کا اجر بہت زیادہ کر دے گا. ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط. تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو دشمن کی کوئی چال تمہارے اوپر
کارگر نہیں ہوگی، اللہ ان کا گھیرا ڈالے ہوئے ہے، ان کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہے۔ تقوی کی مثال کیا ہے؟ آپ کے پاس پیسے ہوں اللہ کے فضل سے تو آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں، گھر خرید سکتے ہیں، گاڑی خرید سکتے ہیں، جائیداد بنا سکتے ہیں، سیر و تفریح کر سکتے ہیں۔ تو تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس سے آپ دین کے ہر عمل پہ چل سکتے ہیں۔ تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس پر آپ دین کے ہر عمل کو اپنا سکتے ہیں اور اس پہ چل سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے کعب احبار سے پوچھا تقوی کیا ہے؟ کیونکہ قرآن میں مختلف تعبیرات ہیں تقوی کی۔ تو حضرت عمر نے پوچھا، کعب احبار یہودی عالم تھے، ایمان لائے تھے، تابعی ہیں، مت تقوی۔ فرمانے لگے کبھی کانٹوں بھرے راستے پہ چلے ہو؟ تو ہاں۔ کہنے لگے ہاں، اور اب میں تو کانٹے ہی کانٹے تھے، کوئی سبزہ تو تھا ہی نہیں۔ تو کہنے لگے پھر کیا کرتے ہو؟ کہا میں اپنا کرتا سمیٹ لیتا ہوں، دامن سمیٹ لیتا ہوں اور کانٹوں سے بچ بچا کے آگے نکل جاتا ہوں۔ کہ بس یہ تقوی ہے کہ چاروں طرف گناہوں کے خاردار کانٹے ہیں، اس سے اپنے دامن کو بچا کر پار نکل جاؤ۔ اور دوسرا کہ لوگوں کے سخت رویے ہیں، کانٹوں کی طرح چبھتے ہیں، ایک جملہ آدمی کو ساری رات نہیں سونے دیتا، یہ اتنا زخم ہوتا ہے۔ جب حارث بن ابی سفیان اور عبداللہ وہ ایمان لانے کے لیے تشریف لائے فتح مکہ سے پہلے، تو آپ نے ان کو ملنے سے انکار کر دیا کہ مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، کہ یہ میرے بارے میں بہت سخت باتیں کرتے تھے۔ طائف والوں نے پتھر مارے، جب وہ آئے تو ان کا استقبال کیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے رات کا کھانا کھاتے تھے۔ ایک رات نہیں کھایا تو آ کے معذرت کی کہ میری تلاوت رہ گئی تھی اس لیے میں نہیں آ سکا۔ اور یہ ایک پھوپھی کا بیٹا ہے اور ایک تایا کا بیٹا ہے۔ تو ابو سفیان بن حارث آپ کے سب سے بڑے تایا تھے، کہ مجھے ان کا ایمان قبول نہیں ہے، یہ میرے بارے میں بہت سخت باتیں کرتے تھے۔ پھر حضرت ام سلمہ نے سفارش کی تو پھر ان کو بلایا۔ تو لوگوں کے سخت رویے کانٹوں کی طرح ایسے راستے میں ہیں، ان میں الجھنے کی بجائے دامن بچاؤ، کان بند کرو اور آگے چلے جاؤ، جواب دینے کے چکر میں نہ پڑو اور اپنے دل کو صاف کر کے آگے نکل جاؤ۔ تو روزے کا صلہ بتایا گیا ہے تقوی، کہ اس سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، اللہ کی خشیت، اللہ سے حیا کو تقوی کہتے ہیں۔ ایک گناہ نہ کرنا کہ دوزخ میں جاؤں گا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک گناہ نہ کرنا کہ مجھے اللہ سے شرم آتی، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، یہ حیا کا جو درجہ ہے یہ خوف کے درجے سے بڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ عزت صرف اس امت کو ملی ہے اور کسی امت کو یہ اعزاز نہیں ملا۔ کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے ہم نے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے روزہ فرض کیا تھا، تم پر بھی فرض کیا ہے۔ کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، تمہیں تقوی ملے گا۔ تقوی کی مثال کیا ہے؟ آپ کے پاس پیسے ہوں اللہ کے فضل سے تو آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں، گھر خرید سکتے ہیں، گاڑی خرید سکتے ہیں، جائیداد بنا سکتے ہیں، سیر و تفریح کر سکتے ہیں۔ تو تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس سے آپ دین کے ہر عمل پہ چل سکتے ہیں۔ تقوی ایک ایسا سرمایہ ہے جس پر آپ دین کے ہر عمل کو اپنا سکتے ہیں اور اس پہ چل سکتے ہیں۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تیری ماں سے 70 گنا کا مطلب سدہ 70 نہیں ہوتا، لا محدود درجے میرا پیار ہے۔ پھر تسلی نہیں ہوتی، اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے، پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کیوں ڈر گئے ہو؟ کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلاتے، زندگی نہیں گزارتے، جاب نہیں کرتے، زراعت نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، ساری چیزوں کو بنا لیں تو کیوں ڈرتے ہو؟ رب العالمین پہلی گارنٹی، الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے، پھر دوسری گارنٹی اللہ کہ میں اللہ ہوں، نفع نقصان کا مالک ہوں، پھر رب العالمین تم پر مہربان ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں، پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تکرار ہے۔ کیوں ڈرتے ہو؟ رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں۔
اب اللہ نے جزا سزا کا بھی ایک رکھا نا کہ بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو الٹا ہی سوچتے ہیں، تو اس کو دھمکانے کے لیے مالک یوم الدین. پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے پاس جزا سزا کا بھی نظام ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم تو چونکہ عرب نہیں ہیں لیکن عربی کچھ پڑھی تھوڑی بہت، اللہ نے اس کا ذوق بھی دیا. تو ابھی ساری بات ہو رہی کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو ایک دم جیسے اللہ سامنے آ گیا ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا ہے، جیسے کأنک تراہ، جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا تو میں کہتا ہوں ایاک نعبد، یا اللہ میں تو تیری ہی بندگی کرتا ہوں، و ایاک نستعین، یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لیے، میں کسی اور کو نہیں پکارتا. میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اے بچے، اے میرے یا غلام، اے میرے پیارے چچا زاد بھائی، تو ایسا جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا. مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. یہ اسباب کی دنیا ہے، ایک دوسرے سے مدد لینا. تو میرے نبی نے قرضے اٹھائے، میرے نبی نے زرہ پہنی، میرے نبی نے تلوار اٹھائی، لیکن وہ کام جو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے. اے میرے اللہ، یا اللہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے، تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ فرض کر دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے، جو کہ تم اندھے ہو، جاہل ہو. کہو اہدنا، کتنی ضروری ہے. اللہ کہتا روٹی مانگو، پانی مانگو، بیوی مانگو، بچے مانگو، جی کپڑے مانگو، زمین مانگو، جائیداد مانگو، صحت مانگو، عزت مانگو، سب کچھ مانگو. لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا، لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ خدا، یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں. خدا، عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے، ہم محاورہ نہیں سمجھتے، لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے؟ کہتے کیا کمال ہے یار، یہ کیا آدمی کہاں سے بولتا ہے، کیا بولتا ہے. وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنس ابن شریک نے، سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم سچے ہیں، پر نہیں مانوں گا، میں بنو ہاشم سے مقابلہ کروں گا، نہیں مانوں گا، سچے ہیں. تو اہدنا، یا اللہ وہ چٹان دکھا، وہ کیا؟ وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں. صراط، سیدھے راستے کو کہتے ہیں. صراط جس پر کسی قسم کا کوئی کھڈا نہ ہو، جیسے موٹر وے. اب موٹر وے بنائے تو ہم لوگ اپنے گاؤں سے، ابھی میں گاؤں سے ہی بات کر رہا ہوں، ملتان کے لیے جانا ہو، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، موٹر وے سے جاتے ہیں. صراط موٹر وے کو کہتے ہیں. المستقیم جس میں وہ نہ ہو، زیادہ موڑ نہ ہو، بلکہ سیدھا ہو. الذین انعمت علیہم، نعم اس بوٹی کو کہتے ہیں جو سردی گرمی میں خشک نہیں ہوتی، سدا بہار سرسبز ہوتی ہے. تو نعمتن، یا اللہ وہ راستہ دے جس میں ہر چیز ملتی ہو، سبزہ بھی ہو، خوشیاں بھی ہوں، اور اس کے راستے